رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد از تمہیں خواہم خدارام، خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالی ہم سب کی اس عظیم محفل میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. آج آپ حضرات کے شہر بہاولپور میں جامعہ اسلامی مشن کا سالانہ دینی اجتماع ہے. بھائی سپیکر نہ چھیڑ بھائی، انہیں ڈاکٹر میں ہوں. عجیب بات ہے. جامعہ اسلامی مشن میں حدیث شریف کے اسباق کی تکمیل ہوئی ہے. مدرسے کا نصاب مکمل کرنے والے حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ خود اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اور جامعہ کا اہتمام انتظام سنبھالنے والے اور تعاون کرنے والے سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محنت کوشش کو قبول فرمائے، مدارس عربیہ کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، دین کا علم پڑھنے والے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی سعادت ہے جس کا بچہ حافظ قاری اور عالم بن جائے. اللہ کرے کہ یہ دولت مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو. آمین نہیں کہتے؟ آمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل دولت دین ہے اور دین کا علم ہے. جو حضرات علم حاصل کر رہے ہیں کوشش فرمائیں اس کے مطابق عمل کریں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اکابر علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، مذہب کا اہل سنت والجماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین آپ کا سچا ہے، کتاب آپ کی عظمت والی ہے، پیغمبر آپ کے بہت بڑی شان والے ہیں. یہ اسلام کی خصوصیات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات ہیں
کہ کسی اور پیغمبر کی مکمل زندگی محفوظ نہیں ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے، بات مختصر کرنی ہے. بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں، اصل بیان ان کا ہوگا. میں طالب علم ہوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور پیغمبر کی مکمل زندگی محفوظ، بولتے نہیں آپ، محفوظ نہیں ہے. کوئی یہودی، کوئی عیسائی جو دعوے دار ہیں انبیاء کے ماننے کے، وہ یہ نہیں بتا سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی کیسی تھی. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کے ارشادات، ان کی گفتگو مکمل کہاں ہے اور کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کیسی گزاری، آپ کا لباس مبارک کیسا تھا، پگڑی کی لمبائی کتنی تھی، داڑھی مبارک اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، حضرت آرام کیسے فرماتے تھے، دین کی دعوت کیسے دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل حدیثیں کہاں ہیں، کوئی یہودی اور عیسائی نہیں بتا سکتا. مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے پیغمبر کی ہر ایک بات کو محفوظ کیا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے ارشادات محفوظ ہیں، آپ کی احادیث طیبہ محفوظ ہے، حضرت نبی علیہ السلام کی عملی زندگی محفوظ ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ عبادت، حضرت پیغمبر کے ارشادات، بلکہ پیغمبر کا بچپن، حضرت نبی کی ولادت، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، شباب، اعلان نبوت، حضرت پیغمبر علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، حضرت پیغمبر کی ہجرت، آپ علیہ السلام کی جماعت، پیغمبر کی پوری پارٹی، حضرت نبی کی آل، حضرت نبی علیہ السلام کے طریقے، نبی علیہ السلام کے معمولات، حضرت پیغمبر کی نشست و برخات، ایک ایک بات اللہ نے اپنے محبوب کی محفوظ کی ہے. اور آپ حضرات کے سامنے رہے. یہ بات محفوظ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی زندگی اس لیے مکمل محفوظ نہیں کی گئی کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے نے آنا تھا، دوسرے کے بعد تیسرے نے آنا تھا، تیسرے کے بعد چوتھے نے آنا تھا. لوگوں کی ہدایت ان سے وابستہ ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب میرے آقا تشریف لائے، اللہ نے نبوت کی تکمیل فرما دی، آپ علیہ السلام پر نبوت کو مکمل کر دیا، آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا. آپ کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک بات کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں، نبوت ایک آسمانی عہدہ ہے. نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے تو نبی بن جائے. میرے دوستو، نبوت وہی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چنتا ہے، نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کی تکمیل کر دی. آپ کے بعد نیا پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. حضرت نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. میرے دوستو بزرگوں، چونکہ نبوت خدا کا عطا کردہ منصب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر کئی ایسی نشانیاں اور کئی ایسے معجزات کو ظاہر کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا پیغمبر سچا پیغمبر ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، سارے برحق ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت ممتاز معجزے عطا فرمائے. علماء فرماتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی متجاوز ہے. نبی کا ہر معجزہ سچ ہے، نبی کی ہر بات حق ہے. معجزہ فعل خدا ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت پیغمبر علیہ السلام پر بے شمار معجزات ظاہر کیے گئے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، جنگل کے درخت چلنے لگے، پیغمبر نے حکم دیا تو جانور باتیں کرنے لگے، حضرت پیغمبر نے ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے یمن کے علاقے میں پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کے اندر کچھ زہر کی آمیزش ہو گئی ہے، جو آدمی پیتا ہے بیمار ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اس پانی کے چشمے کو میرا پیغام دو، اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس آدمی نے جا کر پیغمبر کا پیغام پہنچایا، حضرت نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، کہتا ہے میں نے پیغام پہنچایا تو وہ پانی کا چشمہ آب شفا بن گیا۔ سچ ہے، پر حق ہے، بے شمار معجزات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیتے ہیں تو کنکریاں تسبیح پڑھتی ہیں، آپ نے وہ کنکریاں رکھ دیں، پھر صدیق اکبر نے وہ کنکریاں اٹھائیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں، انہوں نے پھر رکھ دیں تو حضرت عمر نے اٹھائیں، کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگ گئیں۔ یہ بالکل سچ ہے، پر حق ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام غار کے اندر تھے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے جعفر طیار کی کشتی پانی میں تیرتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ اللہ کے پیغمبر نے صدیق اکبر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے بھی وہ کشتی نظر آنے لگی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کشتی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ تو کیا ہے؟ بولتے نہیں، تھوڑی سی آواز کم کریں، تھوڑی سی۔ تو صدیق ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب خود پیغمبر نے عطا کیا ہے، اور کئی مواقع پر آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تو صدیق ہے۔ شاہ ستہ کی روایات میں ہے حضرت نبی علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، ابو بکر عمر عثمان آپ کے ساتھ ہیں، وہ پہاڑ ہلنے لگا، پیغمبر نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا، فرمایا اسبت احد پہاڑ ٹھہر جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق۔ امامی علماء نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے دریافت کیا کہ تلوار کو زیور پہنانا جائز ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تلوار کو زیور پہنانا جائز ہے۔ سائل نے دریافت کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کے والد بزرگوار ہیں، ان کی روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ حضرت امام نے فرمایا ہاں تلوار کو زیور پہنانا اس لیے جائز ہے کہ ابو بکر صدیق اپنی تلوار کو زیور سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ تو سائل نے تعجب کے اندر آ کر ایک بڑا عجیب سوال کیا۔ سائل نے دریافت کیا امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو بولتے نہیں، آپ بھی ابو بکر کو تو حضرت امام نے جواب میں اس کو ارشاد فرمایا قال نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق، ہاں میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ من لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس آدمی کی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ سبحان اللہ۔ بہت اونچا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، پیغمبر نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب اس وجہ سے ملا کہ حضرت ابو بکر پیغمبر کی سب سے اول تصدیق کرنے والے تھے۔
ہر بات میں پیغمبر کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری میں ہے ایک آدمی کا حضرت ابو بکر سے اختلاف ہو گیا، اس نے بارگاہ نبوت میں آ کر شکایت پیش کر دی، ابو بکر مجھ سے یوں کہتے ہیں، ابو بکر مجھ سے یوں کہتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام بڑے ناراض اور خفا ہو گئے، فرمایا میرے ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی بات نہ کہا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں نے نبوت کا اعلان کیا ساری دنیا میری تکذیب کرنے والی تھی، ایک ابو بکر تھا جو میری تصدیق کرنے والا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں باقی نبی کے سوکھے ویلے کے یار ہیں، ابو بکر نبی کے اوکھے ویلے کا یار، اول نبی کا دوست صدیق ہے، پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، حضرت نبی علیہ السلام کی تائید کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور یہ جو واقعہ معراج آپ سنتے سناتے ہیں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب واپس آ کر معراج کے واقعے کا اظہار کیا تو قریش مکہ انکار کرنے لگے، ہماری عقل یہ نہیں مانتی کہ آپ کیسے گئے ہیں اور ایک لمحے میں ایک رات میں آپ کیسے واپس آئے ہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی۔ یہاں ایک بات سمجھ آ رہی؟ ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معراج جسمانی تھا، روح مع الجسد آپ تشریف لے گئے تھے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پہنچایا، اللہ کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے وہاں اور نبیوں کو بھی بلایا، اور یہ بات آپ کی سنی ہوئی ہے، علماء آپ کو اکثر سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں اس رات انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، آپ نے یہ بات سنی ہے یا نہیں سنی؟ بولتے نہیں؟ تو کیا خیال ہے باقی جو نبی تشریف لے گئے تھے وہ اصلی نہیں تھے؟ سوچ کر بولیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصلی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں وہ مثالی تھے، ان کی شکلیں تھیں۔ کچھ سمجھ آ رہی بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جو نماز آپ نے پڑھائی تھی، کیا 15ویں صدی کا کوئی مولوی نماز پڑھائے گا اس کے پیچھے فوٹو سٹیٹ لگا دیں کہ نماز پڑھاؤ؟ پڑھائے گا؟ بولتے نہیں ہو جاتے۔ امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں اور پیغمبر کی فوقیت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ آپ کو عظمتیں دے رہا ہے، اور جو مقتدی ہیں وہ اصلی نہیں ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انکار کرنے والوں لوگوں نے آپ سے چھپائی ہوئی ہیں، آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تھے، ان کو بھی پہنچانے والا اللہ خود ہے۔ جو خدا اپنے محبوب کو وہاں پہنچا سکتا ہے وہ باقی نبیوں کو بھی بلوا سکتا ہے، کہ نہیں بلوا سکتا؟ بولتے نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے میری نبیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، گندمی رنگ والا ہے، لمبے قد والا ہے، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ تعارف کرواؤ، یہ آدمی جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آ رہا ہے اور مجھے ملنا چاہتا ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا، ھذا ابو کا آدم، یہ آپ کے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم پیغمبر کے قریب آئے، پیارے آقا کو سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا مرحبا مرحبا بالنبی صالح و بالابن صالح، خوش آمدید میرا آج نیک بیٹا آ گیا ہے۔ یہ آدم اصلی نہیں تھا؟ بولیں یار۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، یونس علیہ السلام سے ملاقات، یوسف علیہ، آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، بہت حسین آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا، لمبے قد والا آدمی ہے، اس کے بال گھگرالے تھے۔ یہ اصلی نہیں تھا؟ بولے یار، بولتے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دادے کو دیکھا، بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی داڑھی کے بال سفید تھے۔ یہ اصلی تھے یا نہیں؟
असली बल्कि हदीस में एक और बात आई हुई है, शायद आपको नहीं बताई गई। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहां मेरी अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, अंबिया के दरमियान हम बैठ गए, उनके दरमियान एक मुज़ाकरा चल रहा था। वो आपस में ये बात कर रहे थे कि क़यामत कब आएगी। लोग हजरत इब्राहीम की तरफ मुतवज्जे हुए, आप बताएं, आप अल्लाह के खलील हैं, क़यामत कब आएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे और तो बहुत इल्म अता किया, लेकिन ये इल्म नहीं दिया कि क़यामत कब आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे, ये अल्लाह का कलीम है। हजरत मूसा से पूछा गया, जनाब मूसा ने फरमाया अल्लाह ने मुझे शरीयत का और इल्म तो अता किया, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं बताई कि क़यामत कब आएगी। फिर हजरत ईसा की तरफ मुतवज्जे हुए, आप रूहुल्लाह है, आप कलिमतुल्लाह है, आप बताएं कि क़यामत कब आएगी। हजरत ईसा ने फरमाया अल्लाह ने मुझे और इल्म तो अता किया, लेकिन क़यामत का इल्म मुझे भी नहीं दिया कि क़यामत कब आएगी। हजरत पैगंबर फरमाते हैं फिर अंबिया की जमात मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई, आप अल्लाह के अजीम पैगंबर हैं, आप अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, आज आप मेहमान बनकर आए हैं, आप बताएं क़यामत कब आएगी। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म अता किया, बहुत इल्म अता किया, लेकिन क़यामत के बारे में अल्लाह ने मुझे भी नहीं बताया। क्या ख्याल है, ये सारी बात ये असली लोग नहीं है, बोलते नहीं यार असली क्या आपको एक और बात भी बता दूं, आज बहावलपुर वालों तवज्जो फरमाओ, सिर्फ हज की बात, सिर्फ मेराज की बात नहीं है, हज पर भी जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हज्जतुल विदा में, उसमें भी आपने फरमाया कि और अंबिया भी आए हुए हैं। खुदा उन अंबिया को बुलवा सकते हैं जने जोर से जिस तरह नबियों का इमाम आमिना के लाल को बनाया, तो हज का इमाम भी आमिना के लाल को बनाया। सियासत्ता की रिवायात में है, अबू दाऊद में है, कई जगहों पर है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम जब हज कर रहे थे, आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं देख रहा हूँ कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम आ गए, मैं देख रहा हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया मैंने देखा हजरत यूनुस आए हैं और वो ऊँटनी पर सवार हैं, मैंने हजरत मूसा को देखा, वो घुंघराले बालों वाले हैं, लंबे कद वाले हैं, बड़े मजबूत जिस्म वाले हैं। नबी के सहाबा कहते हैं जब हम हरम काबा में दाखिल हुए, तवाफ करने का इरादा किया, हजरत पैगंबर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तवाफ शुरू करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह आप हजरत ईसा को देख रहे हैं। फिर मैं हजरत ईसा को देख रहा हूँ, दरमियाने कद का आदमी है। कुछ समझ आ रही है, लेकिन लुकाई पैन मुनकरीन एक गल तो नहीं दसिया, ये सिर्फ तौसवी दसे। हजरत पैगंबर ने फरमाया हजरत ईसा का कद दरमियाना है, उनका बदन चौड़ा है, चेहरा बड़ा हसीन है। हजरत पैगंबर ने फरमाया कान्नहु खरज मिन दीमास, ऐसे लगता है अभी हमाम से निकल कर आया है और उसके बालों से पानी के कतरे भी टपक रहे हैं। असली है नकली है? बोलो यार, तो लोग क्यों यार ये बातें छुपाते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों ये सारी बातें, ये सब कुछ जमा करने वाला, लाने वाला अल्लाह खुद है। सच है, जोर से बोल। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम का मेराज का वाकया बड़ा अजीब वाकया है, इसमें हर बात एजाज है। जब आप अलैहिस्सलाम मेराज करके वापस तशरीफ लाए, प्यारे आका ने मक्का वालों के सामने इसका हाल बयान किया। बल्कि एक रिवायत में है कि आपको उम्मे हानी ने मना किया, या रसूलल्लाह ये नहीं बताना, ये नहीं मानेंगे, इसका इजहार नहीं करना, ये इनकार कर देंगे। लेकिन पैगंबर ने इजहार कर दिया। जब इजहार कर दिया तो वो इनकार करने लगे और ताज्जुब करने लगे, कैसे होता है कि कैसे हो सकता है कि आप एक लम्हे में रातों रात यहाँ से जाएं मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों पर और रातों रात वापस आ जाएं। तो पैगंबर से लगे सवालात करने, आप हमें मस्जिद अक्सा के बारे में बताएं, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सवाल करने लगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, पैगंबर ने फरमाया मैं इतना परेशान हुआ कि मैं इससे पहले कभी परेशान इतना नहीं हुआ था। दोस्तों अकीदे की बात याद रखें, नबी मखलूक में सबसे बड़ा आलिम होता है, नबी का इल्म मखलूक में से सबसे ज्यादा होता है। लेकिन याद रखें अल्लाह बताए तो पता चलता है, अल्लाह न बताए तो फिर पता नहीं चलता। सच है। आलिमुल गैब कौन?
जोर से बोल, बुलंद आवाज और ऊंची आवाज। हजरत पैगंबर फरमाते हैं मैं बहुत परेशान हुआ, इतना परेशान मैं इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर परेशान होने की जरूरत नहीं है, नबुव्वत का ताज आपको मैंने पहनाया, इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा। हजरत पैगंबर कहते हैं अल्लाह ने फिर मेरे और मस्जिद अक्सा के दरमियान पर्दे हटा दिए, मस्जिद अक्सा को मेरे सामने कर दिया। ये सवाल करते जाएं, आप देख देख कर बताते जाएं। सच है जोर से। तो कभी कभी ऐसा होता रहा है कि अल्लाह दूर की चीज को पैगंबर के सामने कर देते थे। मुमकिन है? बोले बोले, ये सच है या नहीं है? अगर ये सच है तो फिर अगली बात भी आप समझ लें मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी दूसरी मिसाल हजरत नज्जाशी का जनाजा है। जब नज्जाशी फौत हो गए, सैकड़ों मील दूर थे, हजरत पैगंबर ने सहाबा को बताया अल्लाह का नेक बंदा फौत हो गया है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैं उसकी नमाज जनाजा अदा करूंगा, और तुम भी नमाज जनाजा अदा करो। इब्ने हब्बान की रिवायत है, हजरत अबी के सहाबा कहते हैं जब पैगंबर ने नज्जाशी की जनाजा की नमाज पढ़ाई, हमें गुमान यही था अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, नज्जाशी का जनाजा नबी के सामने कर दिया, गोया जनाजा नबी के सामने था। कुछ समझ आ रही है? लेकिन हमारे दौर में कुछ लोग आए, इन्होंने गैबाना जनाजे की जो है वो एक रस्म शुरू कर दी और रिवाज शुरू कर दिया, ऐलानात शुरू कर दिए, इश्तिहारात लगाना शुरू कर दिए। आदमी कहीं भी मरे, जनाजा उसका हो भी जाए, फिर भी कहते हैं आओ गैबाना जनाजा पढ़ते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सियासी अगराज के लिए या दुनियावी मफादात के लिए लोग ऐसा करते रहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जनाजा जब भी अदा करें ये जरूरी है कि मैयत आपके सामने हो। समझ आ रही? इसके बेशुमार दलाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कई सहाबा मदीने से बाहर फौत हुए और शहीद हुए, इत्तला आई, मगर पैगंबर ने नमाज जनाजा गैबाना नहीं अदा की। मूता के मौके पर पैगंबर तशरीफ ले ही नहीं गए। आप मदीना में थे, सहाबा को रवाना किया, वहां कई सहाबा शहीद हो गए। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनकी गैबाना नमाज जनाजा अदा नहीं की। बीरे मऊना की तरफ पैगंबर ने 70 कुर्रा सहाबा को भेजा, उन्होंने बदआहदी की, धोखा किया और 70 के 70 सहाबा को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। हजरत नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, पूरा महीना पैगंबर उन जालिमों पर बद्दुआ तो करते रहे, कुनूत नाज़िला पढ़कर बद्दुआएं करते रहे, लेकिन पैगंबर ने उनकी गैबाना नमाज जनाजा नहीं अदा की। ये इस बात की साफ दलील है, वो एक नज्जाशी का वाक़या खुसूसी वाक़या था, वो उसमें खुसूसियत थी और पैगंबर का एजाज था, और वो भी जनाजा पैगंबर के सामने कर दिया गया था। लिहाजा हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम गैबाना जनाजे पढ़ दें। बस समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? अल्लाह करे बात आपको समझ आए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि लोग जो अकल से इन बातों को परखते हैं वो फिर भटक जाते हैं। सबसे पहले इस वाक़े की तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है, और कहते हैं अबू जहल भी उसके पास गया था कि अबू बकर तेरे से एक फैसला करवाना है। आपने फरमाया क्या? उसने कहा अगर कोई कहे कि मैं रातों रात आसमान पर गया था और रातों रात में वापस आ, ये हो सकता है? आप होते तो फैसला कर देते, मैं होता तो फैसला कर देते। लेकिन सिद्दीक की बसीरत का अंदाज़ा करें। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया पहले ये बताओ ये दावा करने वाला कौन है? कुछ समझ आई? ये दावा करने वाला? उसने कहा कोई हो। आपने फरमाया कोई नहीं, पहले ये बताओ दावा किसने किया है? क्योंकि हर आदमी बराबर, आलिम और जाहिल बराबर, बोलते नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर, नेक और बद बराबर, मोमिन और काफिर बराबर है, बोलते नहीं। तो बताओ ये दावा करने वाला कौन? जब अबू जहल मजबूर हुआ तो फिर उसने कहा तेरे यार ने दावा किया है जिसकी तू हर बात की तस्दीक कर देता है। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने उससे ये बात सुनी कि मेरे आका ने दावा किया, तो आपने फरमाया अगर मेरे आका ने ये दावा किया है तो मैं तस्दीक करता हूं कि मेरे आका ने सच फरमाया।
اس نے کہا کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے نبی کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ؟ کہنے لگا نہیں آخر مجھے تو کچھ سمجھاؤ نا، میری سمجھ میں تو بات آئے کہ رات کے ایک لمحے میں وہ کیسے اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے۔ میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، صراط دین کے راہ پر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ سدرہ کی منازل سے گزر کر آ گئے ہوں گے، یقیناً عرش اعظم سے اتر کر آ گئے ہوں گے۔ جبرائیل میرے نبی کا خادم ہے، روزانہ آسمان سے زمین پر آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ ارے بدنصیب جس کا خادم آ جا سکتا ہے، مجھے بتاؤ اس کا مخدوم کیوں